میں نے کہا نا صرف یہی جب سوال ہو جب نماز تو پڑھتے ہیں، حضرت تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. ارے بھائی نماز اور تہجد سے جو تمہارے اندر چیزیں آنی چاہیے، جس کو میں بار بار کہتا ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ کدھر ہے؟ تم جتنی بھی تہجد پڑھو اور نمازیں پڑھو اور اگر غیبت ہی کر رہے ہو سر تو ساری تمہاری عبادت تو کہیں اور جا رہی ہے. اس کو تو سنبھال کے رکھنا تھا. مال کو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہو تالوں کے اندر، لیکن صرف ایک یہی چیز ہے نیکی کھلے عام چل رہی ہے. تو کہاں ہے نیکی جس سے تم کماؤ گے؟ تمہارے پاس نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ تمہارے حلیہ بتا رہا، تمہاری ہر چیز بتا رہی ہے. غریب آدمی ہے یار، یہ تو اس کی مفلسی تو اس کے شکل اور اس کے ہر چیز سے ٹپک رہی ہے، لیکن احساس نہیں. یہی احساس ہی تو جس دن احساس ہوگا اسی دن سے تو کہانی شروع ہوگی. لیکن ہمیں اور آپ بس لگے ہوئے ہیں ایک ہی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بھیڑ چال چل رہی، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو نیک اور صالح ہیں، تاکہ تمہیں احساس تو ہو. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جب اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو پتہ چلے گا ہاں یار یہ صحیح نہیں ہے، تو غلط ہو رہا ہے. ان کے اندر جو بات ہے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ جو غذا یہ کھا رہے ہیں وہی غذا تو ہم بھی کھا رہے ہیں. یہ تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں. ہم تو 20 سال سے وہیں پڑے ہوئے. یہی تو فرق ہے. یہی تو میں بار بار چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہو. تم جو ہو شوگر کا پیشنٹ. جتنا مٹھائی، کیونکہ شوگر ہی انسان کے جسم کو بناتی ہے. گلوکوز اسے کہتے ہیں. اگر گلوکوز نہ ہو تو ہمارے جسم نہیں بنے گا. اور وہی چیز ہمارے اندر نیگیٹو آ گئی. اب جتنا تم میٹھا کھا رہے ہو، میٹھی چیزیں کھا رہے ہو، اتنا ہی تمہارا جسم گھل رہا ہے. تمہاری کڈنی اندر اندر ختم ہو رہی ہے. تمہارا لنگس جو ہے اس کے اندر جان ختم ہو گئی. اسی طرح ہر چیز تمہاری افیکٹڈ ہو رہی ہے. تم تو سمجھ لو یار میں تو صبح بھی ایک گلاس گنے کا رس پی لیتا ہوں اور یہ بھی کھا لیتا ہوں، وہ بھی کھا رہا ہوں. لیکن وہی ڈاکٹر یا وہی لوگ گھر والے، یہ تو حضرت دن بدن جسم آپ کا کمزور ہو رہا ہے. ارے میں تو بالکل فٹ ہوں، کیا وہ سب تو کر رہا ہوں. تو پتہ چلا ٹیسٹ کرایا تو شوگر نکلی. اسی طرح ہماری زندگیوں میں، وہ تو زندگی کی بات کر رہا ہے، وہ تو جسم کی بات. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر اللہ معاف کرے ویسی شوگر پیدا ہو گئی ہے روحانی. یہ روحانی شوگر کیا ہوتی ہے؟ یہی جتنا ہم عمل کر رہے ہیں اتنا ہی ایمان سے باہر ہو رہے ہیں. ارے سب چلتا ہے. یہ بات الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی مومن؟ یہ الفاظ کا کہنا ہی سب سے بڑا شرک ہے، گناہ ہے. ارے اتفاق سے ہو گیا. اتفاق کو کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. یہ اتفاق لفظ جو تم ڈال رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچانک ایسے ہی ہو گیا، خود بخود ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح جو میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جو بیج ڈالو گے وہ تو 10 سال اور 20 سال اور 40 سال کے بعد نکلے گا. اور جب نکلے گا علمان حفیظ کیا نکلے گا؟ کیکڑ نکلے گا. کیونکہ زندگی دیکھو تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال آ جائے گا تو ساری زندگی سکون آ جائے گا. ارے بھائی کدھر ہے؟ پوچھو تو مال والوں سے. یہ دھوکے میں ہیں. ان مال والوں سے پوچھو سکون ہے کہ صاحب سکون کدھر ہے؟ اولادی نافرمان ہے جس کے لیے سب کچھ نشیمن بنایا تھا وہی نشیمن اللہ معاف کرے ایسا ہوگا. ارے بیوی عذاب بنی ہوئی ہے بھائی، صحت ہی عذاب بن گیا. کس چیز سے؟ ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، یہی یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. آج کل تو یہ ڈیٹا کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کو مل جائے گا. معلوم تو کرو. جو مال پتہ چلا مال جمع کر لیا، صحت کو گوا دیا ہے بھائی. لوگ جا رہے ہیں سعودی عرب، امریکہ، لندن، جاپان. جب آپ صحت ختم ہو گئی، 20 بیماری ہے، اتنی دوائی کھاتے ہیں یار. جب اس سے حاصل کیا ہوا پھر؟
یہ مال تم کھا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں شوگر ہے، اس میں بلڈ پریشر ہے، اس میں کولیسٹرول ہے، اس میں اللہ معاف کرے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پیسے بہت ہو گئے، جمع کر لیا، لیکن اس پیسے سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اللہ معاف کرے جا جا کر پیسے دے کر ڈائلوسس کرا رہے ہیں، پیسے دے کر اپنے جسموں کو کٹوا رہے ہیں. یہ پیسے اس کام آ رہے ہیں. آپ بتائیں، پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے، اولاد میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہمارا جسم ہے، جسم کچھ بھی نہیں، عذاب ہے یہ. اس کے اندر اگر روح نکل گئی تو کیا ہے؟ اللہ معاف کر رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو اصل چیز تو روح ہے نا. اور وہ روح کیا ہے؟ پوچھا گیا روح کیا ہے؟ اس کا جواب صرف ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے. تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی بات، بس اتنا ہی سمجھنا ہے. اسی طرح چیزوں میں سے روح نکل گئی، اس کے اندر فائدے کی چیزیں جو تھی وہ نہیں رہی، اور رزلٹ یہی آ رہا. اللہ معاف کرے، جتنے بھی اس وقت میں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ اس وقت لوگوں نے پورا ڈیٹا نکال لیا کہ 100 مالدار دنیا کے نکالو، ڈیٹا نکالا کہ نکالنے کا پتہ چلا بھائی یہ تو اس میں سے بہت سے تو خودکشی کر کے مر بھی گئے. مائک ٹیسن تھا ایک، بھائی نشے میں مر گیا. مائیکل جیکسن نشے میں مر گیا. اسی میراڈونا کرکٹ فٹ بال کا، وہ بھائی سب یہ نشے کے ایڈکٹ ہو گئے. مال سب کچھ تھا ان کے پاس، جس چیز کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں لیکن وہ نہیں تھی. جسے عافیت کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم تو خوف میں مبتلا ہو، تم تو پریشان کیسے ہوگا فلاں چیز، ہر چیز کے خوف. اللہ معاف کرے، ایسی لعنت ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آ رہی، دن میں بے چین بیٹھے ہوئے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لیے، یہ تو میں نے دنیا کی تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے اپنا. ہر آدمی خوف میں لگا ہوا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اور اس خوف کی حالت میں اللہ معاف کرے وہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ بیمار ہو رہا ہے. وہ شوگر کا پیشنٹ ہو گیا، کہہ رہے ٹینشن کی وجہ ہو جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو واقعی یار زندگی بڑی ٹینشن فل گزری ہے. جو زیادہ ٹینشن لے رہا ہے اس کے اندر بیماری پیدا ہو رہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جب تک کہ یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی زندگی کامیاب نہیں ہے. صرف نماز پڑھ لینے کا نام زندگی نہیں ہے، صرف حج اور عمرے کرنے کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی کی نزاکتیں بڑی خطرناک ہیں. اور جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ 40 سال سے پہلے تو عقل ہی نہیں ہے. جو کر رہے ہو اپنی حماقت میں کر رہے ہو. رزلٹ تو آئے گا 40 سال کے بعد، دیکھ لینا ارے ایسا کیوں ہو رہا ہے، صرف میں ہی رہ گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں چیز ایسا. اور ہسٹری لو تو کیا کیا صاحب، بچپن سے لے کر اپنی منطق چلائی. نماز پڑھی تو اپنے منطق سے پڑھی ہے بھائی، وضو کیا تو اپنے منطق سے کیا، حج کیا تو اپنے منطق سے کیا، تو ہر چیز تو اپنے منطق سے کی. پوچھا نہیں، کسی پوچھا تو نہیں، کسی کی مانی نہیں، کسی کی مانی بھی نہیں. جو ہمارے دل میں ہم کرتے گئے، رزلٹ کیا آئے گا؟ وہی جس سے میں نے کہا نا، ایک آدمی زہر کھا رہا ہے، صاف کہہ رہے ہیں زہر کھا رہا ہو، زہر کھا رہا ہو. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ ڈائریکٹ، بھائی کیا بولوں پھر میں؟ ایک آدمی زہر کھا رہا ہے، میں اس کو زہر نہیں بولوں؟ وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر آ رہا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. وہی باپ گھر کے اندر دیکھتا ہے یار یہ نظام کیا چل رہا ہے، وہ بولتا ہے تو کہتا ہے باپ پاگل ہو گیا، بڑھاپے میں سٹیا گیا، یہ ہر وقت چک 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 کرتا رہتا ہے بیٹھ گھر کے اندر. یہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ الفاظ نوٹ کر لینا، کیونکہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس بچے کو نظر نہیں آ رہا، اس عورت کو نظر نہیں آ رہا جو گھر کے اندر ہے. لاکھ سمجھا. دیکھو آج جو تم کر رہے ہو کل تم نے اس کو کاٹنا ہے. تم نے اگر غفلت میں گزاری تو آگے دوبارہ ریٹرن نہیں آؤ گے. یہی اصل زندگی کا مقصد ہے کہ سوچ لو، آج ہم یہاں بیٹھے کل یہاں نہیں بیٹھ پائیں گے. آج آپ مسجد جا سکتے ہو، کل آپ مسجد نہیں جا پاؤ گے، سب سے کٹ کے رہ جاؤ گے. تمہارے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے کہ صاحب اب تو یہ مسجد نہیں جائے، جبریل آ جائیں کے بعد
ایسا نہیں ہوگا. جتنا تم نے حاصل کر لیا اسی کو آگے بڑھانا پڑے گا. حاصل ہی نہیں ہے. اور دیکھنا بھی آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. دل کے اندر دین کی محبت ختم ہو رہی ہے. اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک آدمی رکھوالا ہے, یار دیکھو اس کی وضاحت صحیح نہیں ہے, اس کی فلاں چیز صحیح نہیں ہے, اس کی سوچ صحیح نہیں ہے. وہ فوراً بولتا ہے دیکھو آج دیکھو تم نے یہ نماز پڑھی نا, نماز کے اندر ایسے ہاتھ نہیں ایسے باندھو. کہتا ٹھیک ہے حضرت جیسا بھی آپ کہیں کروں گا. فلاں چیزیں کو سجدہ کیا ہے, سجدے میں ایسا نہیں ہے. دیکھو تم یہ بات بول رہے ہو نا, تم یہ بات ایسے نہیں بولو, تم اس طریقے سے بولو. تم جو یہ عمل کر رہے ہو اس کو اس طریقے سے کرو. اس کے اندر امینڈمنٹ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, کیونکہ ذریعہ دنیا کا یہی ہے. بچہ آئے گا تو بیوی کے ذریعے ہی آئے گا, لیکن ذریعہ جو ہے وہی اصل میں اس چیز کی دلیل ہے کہ آئے گا نہیں آئے گا. ذریعہ ذرائع نہیں ہے. حضرت دعا فرمائے کہ بس میرا مسئلہ ہے, میں کام کر رہا ہوں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی, یا تمہارا کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے, پاور ہاؤس سے تمہارا کنیکشن ہی نہیں ہے, تو الیکٹریسٹی کہاں سے آئے گی جب اللہ سے تمہارے تعلق ہی نہیں بنا ہوا؟ تو پھر کہاں سے لاؤ گے یار؟ اللہ تو تمہیں دینے کے لیے بنایا ہے, تم نے خود ہی ڈسکنیکٹ کر رکھا ہے اپنا. نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, سود ہم کھا رہے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, یہ تو ڈسکنیکشن کی چیزیں ساری. لیکن دیکھا جائے ہماری زندگی میں یہ سب بھرا ہوا ہے. اس لیے درخواست کر رہا ہوں, یہاں آنے کا مقصد صرف ان کڑوی کسیلی دواؤں کو پینا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہاں بیٹھ کے کوئی رسگلے بانٹنے نہیں آیا ہوں. ہم اور آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بھائی وہ مجبور ہے ڈاکٹر اس کو بتانے کے لیے, دیکھو تمہاری آنکھ پیلی ہو رہی ہے, دیکھو لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے, تمہیں فلاں چیز ہو رہی ہے, دیکھو فلاں چیز ہو سکتی ہے, بھائی ٹیسٹ کر لو نا. آج کل کے زمانے ٹیسٹ کا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہاں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے. یہ فرض عین ہے, ہم یہاں پر آئے اپنی اصلاح کے لیے, اور یہ اللہ جانتا ہے اصلاح کون کرے گا. اللہ ہی کرتا, بندہ کیا کرے گا, بندہ تو ذریعہ ہے. اس لیے جو باتیں بول رہا ہوں کبھی کبھار بڑی کڑوی باتیں, بڑی کڑوی کسیلی باتیں, یہ کوئی حلوہ نہیں ہے, بڑی کڑوی لگتی ہے, بڑی بری لگتی ہے, لیکن کیا کریں بھائی, دوائی تو کڑوی ہی ہوتی ہے یار. دوائی کڑوی ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. یہی باتیں میں عرض کر رہا ہوں, دل پہ جا کے لگتی ہے, خدا کی قسم دل پہ جا کے لگتی ہے. 2 دن تڑپے کھاتے ہیں, یار یہ کیا بات کہہ دی, بلکہ الٹا کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی کیسی بات کریں, کیونکہ بات ہی تو یہی کرنی ہے. ہمیں اپنی خامی کا جائزہ تو لینا ہے, اور کرنا کیا ہے. جس نے ایسا کر لیا, ان کڑوی دوائیوں کو پی لیا, خدا کی قسم ان کی زندگی آگے جو ہے وہ بڑی زبردست. ورنہ اب جیسے عرض کر رہا ہوں, آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی کیونکہ 40 سال آپ کے گزر چکے, 50-60 میں پہنچے نظر آیا یار یہ اولاد تو بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہ اس نے کیا کر دیا, تم بولو تو تمہیں کہا جائے گا بڈھا پاگل ہو گیا ہے, اس کو گھر سے نکال دو. اور کیونکہ عورت تو اللہ معاف کرے, وہ تو ویسے ہی ناقص العقل اور شیطان کے اس میں وہ ساتھ اور مل جاتی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو, تمہارا باپ جو ہے نا پاگل ہو گیا, یہ کہ آج کل بیکی باتیں کر رہا ہے. خدا کی قسم میں بار بار کر لوگوں کی ایسی باتیں سننے کو مل رہی. اب بیچارہ ایک بڈھا تو دیکھ رہا ہے یار, بولوں تو مشکل, نہ بولوں تو مشکل. کوئی کھانے دے گا اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو زہر ہے کسی کے پاس, وہ بولتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے. تم اگر 12, 1, 2 بجے تک سو رہے ہو, بیٹا یہ صحیح نہیں ہے. تمہاری زندگی آگے جو ہے تم نے اپنی ایسی بیج بو. نماز تم نہیں پڑھ رہے ہو تو اللہ معاف کرے, جو مرضی میں ہے وہ پڑھ رہے ہو, جیسے مرضی تم نے کر لی, تو رزلٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. پڑھتے جاؤ تو کیا بولا جائے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں, یہ باتیں بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں, یہی باتیں سمجھنے کی ہیں.